الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. یہ 19 جولائی 2020 قربانی کے متفرق مسائل. قربانی میں ایک شریک کے کھانے کی نیت ہو تو قربانی جائز ہے یا نہیں؟ سب کی نیت قربانی کی ہو تو قربانی صحیح، اگر ایک کی بھی نیت صرف کھانے کی ہو تو قربانی سب کی خراب ہو جائے گی. اگر غیر مسلم شریک ہو قربانی کے حصوں میں، یاد رکھیں سب کا مسلمان ہونا شرط ہے. اگر ایک بھی غیر مسلم ہو تو اس کی قربانی، وہ ساری قربانی جو ہے خراب ہوگی. بڑے جانور میں 8 شرکا ہوں تو کیسے؟ کیونکہ قربانی میں 7 شریک ہوتے ہیں، زیادہ جو ہے اگر ہوں تو وہ قربانی جو ہے نہیں ہوگی. جانور ذبح کر کے اگر بچہ نکل آیا تو وہ بچہ اگر زندہ ہے تو اس کو بھی ذبح کیا جائے گا. قربانی کی فضیلت بتایا تھا کہ قربانی کی فضیلت یہ ہے کہ اس دن قربانی سے زیادہ کوئی بہتر عمل دوسرا نہیں ہے. آپ کچھ بھی کر لیں لیکن قربانی کی جو فضیلت ہے وہ جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتی. قربانی بوجہ مجبوری 3 دنوں میں نہ کر سکا تو پھر جو ہے کیا حکم ہے؟ اگر قربانی کے 3 دنوں میں قربانی نہ کر سکا، کوئی مجبوری پیش آ گئی، تو اس صورت میں پھر اس پیسوں کو صدقہ کیا جائے گا. نفلی قربانی کی بجائے رقم کسی کو دینا وہ جائز ہے. واجب قربانی کی بجائے رقم دینا صحیح نہیں ہے. نفلی قربانی کے بدلے میں رقم دینا صحیح ہے. کیا بھینس گائے کی قسم میں ہے؟ ہاں، بھینس جو ہے وہ گائے کی حکم میں ہے اور قسم میں ہے. قربانی کے گوشت کے حصے کرنا کیسا ہے؟ پسندیدہ ہے. جب آپ نے قربانی کر دی اور گھر لے آئے تو آپ سارا خود بھی کھا سکتے ہیں، لیکن یہ پسندیدہ عمل ہے کہ آدمی خود بھی کھائے اور اپنے جن کو جانتا ہو اور جن کو نہیں جانتا، جیسے غربا، فقراء، مساکین، ایتامہ ہیں. قربانی کے حصوں میں عقیقہ اور ولیمہ کا حصہ لینا کیسا ہے؟ قربانی کے حصوں میں ولیمہ کا اور عقیقہ کا حصہ بھی لے سکتے ہیں. کسی دوسرے ملک میں قربانی کے لیے رقم بھیجنا کیسا ہے؟ بالکل جائز ہے. آپ اپنی رقم جو ہے اپنی قربانی کی اپنے ملک میں بھیجیں اور کسی کو وکیل بنا دے کہ میری طرف سے ان پیسوں کے ذریعے آپ جو ہیں ایک جانور خرید کر کے یا حصہ لے کر کے قربانی کر لیں. دنوں کے اختلاف میں قربانی کب کرنا چاہیے؟ مثلا آپ جس ملک میں ہیں اور آپ نے جس ملک کو میں پیسے بھیجے ہیں، دونوں کی عید میں فرق ہے، تو دیکھیں کہ اگر آپ جس ملک میں اس میں پہلے عید ہوئی ہے اور جہاں پیسے بھیجے ہیں اس میں دوسرے دن عید ہے تو آپ دوسرے دن کریں، تاکہ جس نے پیسے بھیجے ہیں اور جہاں بھیجے ہیں دونوں کا دن قربانی کا ایک ہو. کیونکہ یہاں دوسرا دن ہو لیکن قربانی کا ہے، وہاں پہلا دن ہوگا قربانی کا. ایک قربانی سب گھر والوں کی طرف سے کرنا کیسا ہے؟ بالکل قربانی یہ جو ہے نا گھر پہ نہیں ہے اور گھر کے سب افراد پر نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان عاقل بالغ اور صاحب نصاب پر ہے. اب جتنے بھی لوگ گھر میں صاحب نصاب ہوں، جن کے پاس 52.5 تولے چاندی کے برابر قیمت ہو، خواہ وہ بیٹا ہو یا باپ ہو یا بھائی ہو یا والدہ ہو یا بیوی ہو یا بہن ہو، سب پر الگ الگ قربانی یہ ہوگی. یہ نہیں کہ سب پیسے جمع کر کے ایک گھر سے قربانی کریں تو یہ قربانی نہیں ہوگی. قربانی کا جانور رات کو ذبح کرنا کیسا ہے؟ اصل میں رات کو ذبح کرنا بہتر نہیں ہوتا اگر اندھیرا ہو. اگر ایسی لائٹیں ہوں کہ رات کو بھی دن والا منظر ہو کہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں، ذبح کرتے ہوئے گلا اور اس کی جو رگیں ہیں جس کو ذبح کیا جاتا ہے، کاٹا جاتا ہے، وہ ساری نظر آئیں تو اس صورت میں رات کو بھی آپ کر سکتے ہیں. قربانی کا گوشت کسی غیر مسلم کو دینا کیسا ہے؟
قربانی کا گوشت غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں۔ قربانی زکوٰۃ جو ہے غیر مسلم کو نہیں دے سکتے، اور قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دے سکتے ہیں۔ قربانی کا ثبوت قرآن سے کہاں سے ثابت ہے؟ ظاہر ہے کہ سورۃ الکوثر جو قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے، وہ جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے تجھ کو کوثر دی ہے، اور اس طریقے سے فصل لربک وانحر، آپ اپنے رب کی نماز پڑھیں، اس کے لیے نماز پڑھیں۔ اس نماز سے کیا مراد ہے؟ وانحر، اور آپ نحر کریں۔ نحر کہتے ہیں کہ وہ ذبح کہتے ہیں چھری کو گلے پر پھیر دینا، اور نحر کہتے ہیں جیسے اونٹ کو نحر کرتے وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طریقے سے مارا جاتا ہے اور اس کی رگیں کٹتی ہیں۔ ایسے نہیں کیا جاتا جو ذبح کا طریقہ ہے۔ نحر کہتے ہیں کسی اونٹ کو اس انداز سے مارنا کہ اس کی رگیں کٹ جائیں۔ تو یہاں پر جو ہے اس آیت کے اندر جو سورۃ الکوثر کی دوسری آیت ہے، اس میں عید کی نماز جو ہے وہ بھی جو ہے واجب ہے، چونکہ امر ہے یہاں پر فصل لربک وانحر، اور یہاں پر قربانی بھی واجب ہے۔ جو صاحب نصاب لوگ ہیں جن کے پاس جو ہے 52.5 تولے چاندی کے برابر ہے، اور یا جو ہے ان کی ضروریات اصلیہ، یعنی وہ ضرورت جس کے بغیر آدمی زندہ نہ رہ سکتا ہو، اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز ہو کہ جو زائد ہو، ضرورت نہ ہو، اور وہ 52.5 تولے چاندی کے قریب پہنچ جائے، تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اور قربانی جو ہے بچوں پر نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے عقل ضروری ہے کہ عاقل ہو، اور پھر جو ہے بالغ ہو، اور مجنون پر بھی نہیں ہے، عاقل اس کے لیے ہے کہ عاقل ہو، اور اسی طریقے سے صاحب نصاب ہو اور مسلمان ہو۔ کسی کافر پر قربانی جو ہے وہ واجب نہیں ہے، نہ ضروری ہے۔ ان کے مذہب میں جو طریقہ ہے وہ کرے، لیکن ہمارے مسلمانوں کے مذہب کے اندر یہ ہے کہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو اور صاحب نصاب ہو تو اس پر قربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور سارے عالم کے مسلمان مردوں عورتوں کو معاف فرمائے، اولاد کو نیک و صالح و دیندار بنائے، اس وبا کو ختم فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن جزا۔ تو یہ الشریعہ انٹرنیشنل پہ انشاءاللہ مسائل جاری رہیں گے۔ دعا فرمائیں، ایک ارادہ ہے کہ انشاءاللہ بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بڑوں کے لیے بھی مختلف قسم کی چیزیں اس کے اندر ہوں، کہ اس میں تجوید بھی ہو، مسائل بھی ہوں، واقعات بھی ہوں، اور یہ مختلف چیزیں، تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا، شکرا۔